اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران بہت سارے مشکل الفاظ آ جاتے ہیں، جہاں بہت سارے بہن بھائی رک جاتے ہیں کہ اس لفظ کو کس طرح پڑھنا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 5 سے 6 وہ مشکل ترین الفاظ سیکھنے والے ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت میں آتے ہیں۔ آپ نے 5 سے 10 منٹ نکال کر توجہ سے یہ ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ وہ تمام مشکل الفاظ آسانی کے ساتھ حل ہو جائیں۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان مشکل الفاظ میں سے پہلا لفظ آپ کے سامنے ہے، سورۃ المجادلہ ہے، پارہ نمبر 27 نمبر پارہ قد سمع اللہ کی جو پہلی صورت ہے سورۃ المجادلہ، اس کی آیت نمبر 2 نمبر آیت میں یہ لفظ آتا ہے۔ تو اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ اس لفظ کی ہم ہجا کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اس طرح رواں میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم۔ اس کو کس طرح پڑھا؟ الا اللائی ولدنہم۔ تو یہ جو 3 لائنیں ہیں اس میں دوسرے بھی مشکل ہیں، لیکن اس کو ہم سیکھ چکے ہیں، قاعدہ پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں پر یہ لفظ آج ہم ہجا کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد 2 سے 3 الفاظ اور ہیں، تو اس لفظ کو ہم ہجا کریں گے، جوڑیں گے۔ حمزہ کو لام کے ساتھ ملانا ہے، لام کو پھر اگلے لام کے ساتھ ملانا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جس حرف کے اوپر یہ تشدید کی علامت آ جائے اس کو سختی کے ساتھ جمع کر پڑھنا ہوتا ہے، اس لیے اسلام کو ہم جمع کر سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور یہ اگلے لام کے اوپر کھڑا زبر ہے اور مد ہے۔ کھڑا زبر کی وجہ سے 1 الف کی لمٹ حرف کو کھینچا جاتا ہے، اور مد کی وجہ سے 4 سے 5 الف کی مقدار کھینچا جاتا ہے۔ تو اسلام کو سخت بھی کریں گے اور کھینچنا بھی ہے۔ اب اس کی ہجا سنیں۔ حمزہ لام زیر ال۔ اسی کے ساتھ میں جو نئے دیکھنے والے ہیں، میری پہلی مرتبہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر وہ پریشان ہوں کہ قاری صاحب اس الف کو حمزہ کیوں پڑھ رہے ہیں، تو ہم پیچھے مکمل قاعدہ پڑھ چکے ہیں، وہاں ہم نے یہ سکھایا ہے کہ جس الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے اس کو حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ جیسے کہ یہاں الف کے نیچے زیر ہے تو اس کو ہم نے حمزہ پڑھنا ہے، الف نہیں پڑھنا۔ اس حمزہ کو لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کو آگے لام کے ساتھ۔ اب شروع کرتے ہیں۔ حمزہ لام زیر ال، لام لام زبر لل، لام کھڑا مد زبر لا، الا اللہ۔ لام کو سخت کیا اور اس کو سخت کیا اور اس کو کھینچا، بس الا اللہ۔ حمزہ کو یا کے ساتھ ملایا، حمزہ یا زیر ای، الا اللائی، الا اللائی۔ ہو گیا اس طرح، ہجا بھی دیکھ لی آپ نے، رواں بھی۔ ایک میں تھوڑا سا جدا جدا کر کے پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے، پھر اگلے لفظ کی طرف آتے ہیں۔ لل لا ای، 4 ساؤنڈ ہیں، لل لا ای، بس یہ 4 ساؤنڈ اس میں آتے ہیں۔ بس لام کو اور اس لام کو سختی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ لام کے بعد جو الف ہے، لام الف، اس الف کو نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ اس کے اوپر زبر زیر پیش کچھ نہیں ہے، تو اس کو ہم نے چھوڑ دینا ہے، اس لیے لام کو دوسرے لام کے ساتھ ملایا۔ آخری مرتبہ سنیں، إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ،
یہ ایک لفظ ہم نے سیکھ لیا. اب اگلے لفظ کی طرف آتے ہیں. اگر اس کے دوران آپ میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ کر دیں تو جزاک اللہ خیراً کثیرا. اگلے لفظ کی طرف آئیں. اگلا لفظ ہے پارہ نمبر 18 قد افلح کی سورہ النور. سورہ النور کی آیت نمبر ہے 40 نمبر آیت ہے. اس میں یہ لفظ آتا ہے فی بحر لجی یغشاہ. تو یہ دیکھیں لام کے اوپر، جیم کے اوپر، یا کے اوپر اور اس یا کے اوپر یہ دیکھیں 4 جگہوں پر کیا ہے؟ تشدید ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جس حرف کے اوپر یہ تشدید آ جائے اس کو سختی کے ساتھ جمع کر پڑھنا ہوتا ہے. یہ لفظ آسان ہے، بس ہجا کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. شروع کرتے ہیں یہاں سے فی بحری. ٹھیک ہے، یہ آسان ہے. فا یا زیر فی، با ہا زبر بح، فی بح. را کو لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کو جیم کے ساتھ، جیم کو یا کے ساتھ، یا کو پھر اگلی یا کے ساتھ اور یا کو غین کے ساتھ. را لام دو زیر رل لام جیم پیش لج جیم یا زیر جی یا دو زیر یا غین زبر یغ. فی بحر لجی یغشاہ. اب توڑ کر میں ساؤنڈ سناتا ہوں آپ کو تاکہ ذہن نشین ہو جائے، ذہن میں بیٹھ جائے. فی بحر، آگے ہے رل. ٹھیک ہے، را کو لام کے ساتھ ملا، رل سخت کریں گے لام کو تشدید کی وجہ سے. رل لجی 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 یا پلس یا ناک میں آواز پیدا ہوگی. یغشاہ. یا غین نکالیں، اس کی جگہ آپ نے گاف نہیں پڑھنا، یگ گاف نہیں پڑھنا. یغشاہ فی بحر لجی یغشاہ. لجی، جیم کو سخت کیا، یا کو سخت کیا، بس لجی لجی یغشاہ. تو یہ لفظ آسان ہے، بس آپ کو جیم کو سخت کرنا ہے اور یا کو سخت کرتے ہوئے اگلی یا کے ساتھ ملانا ہے. آخری دفعہ پڑھتا ہوں پھر اگلے لفظ کی طرف آتے ہیں. فی بحر لجی یغشاہ. اگلا لفظ دیکھتے ہیں. تیسرے نمبر پر جو یہ لفظ ہے یہ بھی وہی صورت ہے، سورۃ النور پارہ نمبر 18. یہ آیت نمبر ہے 34. وہ آیت نمبر 40 تھی، ایک ہی صورت ہے. یہ لفظ پچھلے لفظ سے آسان ہے. وہ لفظ لجی یغشاہ میں زیادہ تشدید تھی. اب یہاں پر اس کو دیکھیں، کأنہا کوکب دری یوقد. دری یوقد. دال کو را کے ساتھ ملائیں گے، را کو یا کے ساتھ، پھر یا کو اگلی یا کے ساتھ. تو را کو اور یا کو سخت کرنا ہے. اس یا کو سخت کرتے ہوئے ناک میں آواز پیدا کرتے ہوئے آگے ملا دیں گے. ہجا دیکھیں، دال را پیش در، را یا زیر ری، یا دو پیش یویں، یا واو پیش یو. در ری یو، قاف زبر قا، دال پیش دو، یو قدو. کأنہا کوکب دری یوقد. دری یوقد. ساؤنڈ سنیں، در ری یوقد. در ری
یوئی یوقدو. آخری دفعہ سنیں. كأنها كوكب دري يوقد. اگلا لفظ دیکھیں. یہ لفظ ہے پارہ نمبر 17 اقترب للناس سورہ الانبیاء، آیت نمبر ہے 104 104 نمبر آیت ہے. یہاں پر یہ لفظ دیکھیں. آیت کے شروع سے میں تلاوت کرتا ہوں. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. تو یہ لفظ ہے تشدید والا. کطی السجل، کاف زبر کا، طا یا زبر طی، یا سین زیر یس، سین زیر سی. آسان ہے. کطی السی، طا کو یا کے ساتھ ملائے، یا کو سین کے ساتھ. یا اور سین کو سخت کریں گے تشدید کی وجہ سے، طا کو موٹا پڑھنا ہے. کطی السی، جیم لام زیر جل، لام زیر لی، جلی. کطی السجل، کطی یس، یا کو سخت کریں گے، یس سجل، سجل. کطی السجل للکتب. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. یہ لفظ ہو گیا. آسان ہے. اور آخری لفظ ہے، اس کی ہجا دیکھ لیتے ہیں. یہ آخری لفظ ہے، اس کو ہم نے سیکھنا ہے. پارہ نمبر 29 تبارک الذی سورۃ القیامہ. سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 37 ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے، دیکھیں 37 نمبر آیت ہے. یہاں پر یہ لفظ ہے. آیت مکمل پڑھتے ہیں. أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ. یہاں سے آسان ہے. علم یکو نطفہ، تم، تا کو میم کے ساتھ ملا ہے، تم، پھر اس میم کو آگے میم کے ساتھ. ٹھیک ہے. تم میم، پھر آگے دیکھیں. منی، نون کو سخت نہیں کرنا، من اس طرح نہیں. میم زبر ما، نون یا زیر نی، یا دو زیر ی، یا میم پیش یم. منیم، یا کو سخت کیا اور اس یا کو، نون کو نہیں. منیم، نون کھڑا زبر نا. منیم نا. أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن منی یمنا. اس کے ساؤنڈ آوازیں سنیں. مم منی یمنا، مم منی یمنا. تو یہ 5 الفاظ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آسانی سے حل کیے ہیں. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے. اور یہ مشکل الفاظ کا سلسلہ آج ہم ختم کرتے ہیں. کل سے انشاءاللہ ہم نورانی قاعدہ شروع کر رہے ہیں، جو ہم 7 دن میں مکمل کریں گے. کمپلیٹ نورانی قاعدہ ان 7 ڈیز، 7 دن میں، 1 ویک میں مکمل کر کے اس کے بعد ہم شروع کرنے جا رہے ہیں سورہ یاسین. حرف بحرف جس طرح میں نے یہ آیتیں آپ کو سنائی، اسی طریقے سے سورہ یاسین سیکھیں گے، سورہ مزمل، سورۃ الملک اور دیگر دوسری صورتیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے بہن بھائیوں میں شیئر کریں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.